بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں پاکستان کے سرکاری دورے پر کچھ لوگ یہاں آئے ہوئے تھے کراچی میں، ان میں کچھ یہودی بھی تھے، تو انہیں جو کراچی کے سیر کروانے کی ذمہ داری سرکاری اہلکار جس بھی ادارے کے تھے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ان کو ذمہ داری دی گئی کہ انہیں کراچی کی سیر کروائیے۔ تو سیر کے درمیان 12 اور 1 بجے کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا جی ہمیں کہیں مقدس جگہ پر لے چلو، ہماری دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ جو مہمان تھے وہ کہنے لگے ہمیں کسی مقدس جگہ لے چلو، ہماری دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ان میزبانوں نے ایک مسجد کے باہر گاڑیاں روک لیں، وہ اتر کے گئے، فوراً ہی واپس آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہیں اور لے کے چلو۔ پھر ہم نے ایک اور مسجد کے پاس روک لی، پھر گئے اور واپس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہیں اور لے کے چلو۔ تو وہ صاحب جنہوں نے مجھ سے نقل کیا وہ کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ آپ نے کہا تھا مقدس جگہ لے چلیں گے، ہمارے ہاں شہر میں یہی مقدس جگہیں ہیں۔ کہنے لگے نہیں، وہ جھنڈے والی مسجد میں لے چلو، وہ مارتے نہیں ہیں، وہ مارتے نہیں ہیں، وہ کسی کو دھکا نہیں دیتے، وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، وہ کسی سے لڑتے نہیں ہیں۔ ہماری مسجد میں اگر کوئی ہاتھ باندھا ہوا کوئی مسلمان نماز پڑھنے آ جاتا ہے تو ہم تو صف سے اسے باہر نہیں کرتے، مہمان ہے، اس کا خیال کرو۔ www.reborn اہل بیت کے نام سے ایک سائٹ ہے جو 500 ان غیر مسلموں نے اپنے احساسات اس پہ ڈالے ہیں کہ جو شیعہ ہوئے ہیں، کہ ہم شیعہ کیوں ہوئے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہے نا آپ مجھ سے؟ تو تھوڑی گردن ہلاتے رہیے، آپ کی مہربانی ہوگی جی۔ انہوں نے اپنے احساسات اور اپنے جذبات ڈالے ہیں کہ سائٹ پر ڈالے ہوئے ہیں کہ ہم شیعہ کیوں ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں جب مسلمان ہوا تو مجھے میرے ایک عزیز دوست نے مسلمان کیا، تو وجہ یہ تھی کہ مجھے میرے مسلک میں، میرے دین میں میرے سوالات کی تشفی بخش جوابات نہیں مل رہے تھے۔ تو میں جب پہنچا اپنے بھائی کے ساتھ ان کی مسجد میں تو وہ مسلمانوں کا ایک فنا فرقہ تھا، مجھے وہاں کچھ سوالات ملے مگر کچھ سوالات کے جواب نہیں ملے، تو میں چلا گیا ایک اور فرقے کی مسجد میں، تو انہوں نے نماز جماعت کے بعد مجھے اندازہ کر لیا کہ میں ان کے فرقے کا نہیں ہوں۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے تم کون ہو؟ تو میں نے بتایا کہ جی میں مسلمان ہوں۔ کا نہیں، یہ بتاؤ تمہارے فقہ کون سا ہے، تمہارا سوچ کون سی ہے؟ جو ہے اس وقت پوری دنیا میں رائج ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، سلفی ہیں، جی بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، یہ جو نام دیے ہوئے ہیں ایسے ہی۔ انہوں نے کہا جی میں فلاں ہوں۔ کہنے لگے فلاں تو کافر ہے۔ کہنے لگے میں دوسرے کیا گیا، اس نے مجھ سے پوچھا کون ہو، ہم نے کہا جی میں فلاں ہوں۔ کہا یہ فلاں تو کافر ہے۔ تو میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا بھائی کچھ آگے جاؤ، ایک سینٹر اور بھی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو جب میں وہاں گیا تو ان کے نماز کا وقت تھا، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے، مٹی کا ڈھیلا انہوں نے سامنے رکھا ہوا تھا، اس پہ وہ سر رکھ کے سجدہ کر رہے تھے، تو میں بھی ان کے صف میں کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو نہ صرف انہوں نے مجھے کوئی دھکا وکا نہیں دیا بلکہ انہوں نے فوراً چائے پانی کا انتظام کیا اور کہا بھائی ہمارا مہمان ہے، کہا کہ ہم آپ کے عالم سے، یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہم آپ کے عالم سے بات کر سکتے ہیں؟ فوراً عالم دین سے بھی ملوا دیا۔ میں نے ان سے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ بتائیے آپ کے نزدیک دیوبندی کیسے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے جس سنی مسلک کے بارے میں شیعہ عالم سے پوچھا اس نے کہا ہمارے بھائی ہیں۔ وہیں سے مجھے یقین ہو گیا جو دوسروں کو گلے لگاتا ہو وہی سچا ہوتا ہے، جس کے ہاں وسعت قلبی پائی جاتی ہو، جس کے ہاں برداشت پائی جاتی ہو، وہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں تو اب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ لوگ ہماری طرف راغب ہو رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ایک فورم کے اوپر ایک بہت بڑے مفتی صاحب، آپ سب جانتے ہیں، میں اشارہ بھی نہیں دوں گا مگر یہ پتہ ہے مجھے آپ سب جانتے ہیں، وہ کہنے لگے مولانا محرم آ رہا ہے، اپنے ذاکرین اور علماء سے کہیے کہ جو باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ بیان نہ کریں۔ نہیں سنا آپ نے میری بات؟ کہنے لگے اپنے علماء و ذاکرین سے کہیے جو باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ بیان نہ کریں۔ میں نے کہا حضور اگر ہمارے علماء و ذاکرین بیان نہیں کریں گے تو کیا یہودی نہیں پڑھے گا، عیسائی نہیں پڑھے گا، ہندو نہیں پڑھے گا؟ پھر جب وہ کتاب لکھے گا تو آپ توہین رسالت کی ریلیاں نہیں نکالیں گے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کیا کچھ بھرا ہوا ہے کتابوں میں، اس سے غرض نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ ہماری تصویر دوسروں سے اچھی ہے۔ یہ پاکستان الحمدللہ، یہ پاکستان کے اندر ایک بے باک سے سیاستدان ہیں، اکثر ٹی وی چینلز پر ہوتے ہیں، وہ پچھلے دنوں کہنے لگے حالات خراب ہیں، صاحبان حیثیت لوگوں کو محافظ رکھنے چاہیے، مگر بات ذہن میں رہے کہ اگر محافظ رکھیں تو کسی شیعہ کو رکھیے گا، نہ یہ بے وفا ہوتے ہیں نہ خودکش ہوتے ہیں۔ یہ تصویر ہے جو ہماری بنی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کا جو وقار ہے، آپ کی جو عزت ہے، وہ بہت محفوظ ہے، بہت بہتر ہے. اور اس کا سبب ہے اس بات پر اگر میں اور آپ غرور کریں تو شاید جائز ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے غرض نہیں، مگر مجھے پتا ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے جنت کا رستہ جاتا ہے، وہاں سے نجات کا رستہ ہمیں مہیا ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.